معراج النبی، غم کا مداوع و مرتبہ کی بلندی، حصہ دوم۔ سفر معراج کے اسرار و حکم۔ واقع معراج محض ایک مشاہداتی سفر اور قطع مسافت کی پرکیف و عجیب داستان نہیں ہے۔ سورہ اسراء اور سورہ نجم اور اس سلسلے میں مروی صحیح و مشہور احادیث سے بہت سے اسرار و حکم اور لطائف و معارف سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں قبلوں کے نبی اور مشرق و مغرب دونوں سمتوں کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیش رو تمام انبیاء کرام کے وارث اور بعد میں آنے والی پوری نسل انسانی کے راہبر و رہنما ہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، دعوت کی عمومیت و آفاقیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و ابدیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہمہ و صلاحیت کی دلیل و علامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا صحیح تعارف اور صحیح نشاندہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اصل مقام و حیثیت عرفی کا تعین ہے۔ آپ کی نبوت کی محدود مقامی اور عارضی نوعیت و ابدی و عالمگیری حیثیت کے درمیان خط فاصل ہے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت کا قومی اور سیاسی قیادت پر غلبہ و تفوق اور بالاتری کا ثبوت اور امتیازی حیثیت ہے۔ نمبر 8، ایسا معجزہ اور کرامت ہے جو آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ نمبر 9، عبادت اور تقرب و بندگی کے ذریعہ کو بطور تحفہ آسمان کے اوپر مہمان بنا کر عطا کرنا، جو رفع ذکر کی قوی اور خارجی تفسیر ہے۔ نمبر 10، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر جو فضیلت ہے، ان میں دو باتیں خاص طور پر فضیلت کا باعث ہیں۔ دنیا میں معراج اور آخرت میں شفاعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں دولتیں تواضع کی بدولت حاصل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کے ساتھ تواضع کی تو دولت معراج کی پائی، اور مخلوق کے ساتھ تواضع کی تو دولت شفاعت کی پائی۔ حق تعالیٰ کے سوال پر شب معراج میں آپ نے فرمایا کہ تمام القاب میں سب سے زیادہ پسندیدہ لقب میرے لیے عبد کا ہے۔ تیرا بندہ ہونا یعنی عبدیت کی اساسی صفت جو باری تعالیٰ کو انسانیت کی جانب سے سب سے زیادہ مطلوب اور محبوب ہے۔ نمبر 11، رات کی خلوت و تنہائی میں بلانا مزید تقرب اور اختصاص خاص کی دلیل ہے۔ نمبر 12، مسجد اقصیٰ کے معاملات کا سارے عالم اسلام سے گہرے ربط و تعلق کا ثبوت، نیز یہ کہ فلسطین کا دفاع اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت ساری دنیا کے مسلمانوں پر حسب استطاعت واجب ہے، اور اس سے غفلت ایسی کوتاہی ہے جس پر مواخذہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 13، امت مسلمہ کے مرتبے کی بلندی اور عظمت، شان اور دنیا کی خواہشات اور رغبات سے اس امت کے مستوی اور معیار کی رفعت ہے۔ نمبر 14، اس میں اشارہ ہے کہ فضا کا خلائی سفر اور کرۂ ارضی کے مقناطیسی دائرے سے نکل کر اوپر دوسرے دائرے میں داخل ہونا ممکن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے خلاباز مسافر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آسمان سے کرۂ ارض کی طرف صحیح سالم لوٹ کر آنا ممکن ہے۔ نمبر 15، معراج میں نماز کی فرضیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے حضور سارے مومنین کی روحوں اور دلوں کو پہنچنا چاہیے تاکہ خواہشات کی سطح سے بلندی نصیب ہو۔ سفر معراج دعوت و تبلیغ کی ایک کڑی۔ یہ تھے سفر معراج کے اندر پوشیدہ بلند و بالا مقاصد اور لطائف و معارف، دروس و عبر جو آپ کے اوپر پے بپے نازل ہونے والے رنج و غم کا مداوع ثابت ہوئے، جس کے ذریعے آپ کے اوپر سے حزن و ملال کے بادل چھٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے لمحات میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا منظر دیکھا اور خوشی و مسرت کا سانس لیا، اور فرت و انبساط کے حالات کی طرف عود کر آئے، اور نہ صرف غم و اندو کافور ہوئے بلکہ دعوت و تبلیغ کی راہیں ہموار ہوتی گئیں، بلکہ رغبت و لگن اور مولا کی رضا جوئی کے ساتھ
قدم بڑھتے رہے۔ آپ کے عزم و حوصلہ اور پختگی و ثبات قدمی کو مامیز کرنے والی قوت ملی، کیونکہ اس سفر مبارک میں آپ کے مرتبے کی بلندی بھی تھی۔ سچ ہے، جب کفار و مشرکین نے آپ کے نرینہ اولاد کے زندہ نہ رہنے کی وجہ سے آپ کو طنز و تشنیع کا نشانہ بنایا اور آپ کو منقطع النسل اور قلیل الخیر ہونے کا طعنہ دیا، تو آپ کے قلب اطہر پر سورہ کوثر نازل کر کے ان دشمنان رسول کا دندان شکن جواب دیا گیا اور ان کے باطل نظریات پر کاری ضرب لگائی گئی۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس میں مفسرین کے اقوال کے مطابق کوثر حوض کوثر کے ساتھ خیر کثیر کے معنی کو بھی شامل ہے، اور آپ کے دشمنوں کے منقطع النسل ہونے کا اعلان ہے، جیسا کہ اول ابتر سے ظاہر ہے۔ اور کسی بھی تحریک اور مشن کو لے کر چلنے والے کے لیے راستہ سے موانع و حوائق کا دور ہو جانا، اس کے قلب و ذہن کا غم و اندوہ اور افکار پریشان سے خالی ہو جانا، اور مرتبے کی بلندی کے ذریعے عزم کا پختہ ہونا، حوصلے کا بلند ہونا، فلاح و کامیابی کا پیش خیمہ اور حیرت انگیز پیش قدمی کا ضامن ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی عظمت و رفعت کا کرشمہ تھا کہ ایسے ماحول میں جب کہ اہل مکہ بلکہ تمام اہل عرب نہ صرف یہ کہ ضلالت و شقاوت میں ڈوبے ہوئے تھے، بلکہ اسی کے دلدل تھے، اسی کے دلدادہ تھے، اور وہی ان کی طبیعت بن گئی تھی۔ اور جہالت و بہیمت کی حدود کو پار کرنے میں ایک فرد دوسرے سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور اس کے لیے دنیا کا سارا خسارہ اور آخرت کی محرومی قبول کر لینا سستا سودا سمجھتا تھا۔ آپ نے تنہا دعوت عظمیٰ اور رسالت خداوندی کی تمام طرز مداری 23 سال کی قلیل مدت میں ایسے حیرت انگیز طریقہ پر پوری کی کہ شہنشاہ عالم بوناپارٹ اس کے اعتراف پر مجبور ہو گیا کہ صدیوں میں پایہ تکمیل کو نہ پہنچنے والا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں اس طرح مکمل کر دکھایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ یتیمے کے ناکردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، اسی کے دلدادہ تھے، اور وہی ان کی طبیعت بن گئی تھی۔ اور جہالت و بہیمت کی حدود کو پار کرنے میں ایک فرد دوسرے سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور اس کے لیے دنیا کا سارا خسارہ اور آخرت کی محرومی قبول کر لینا سستا سودا سمجھتا تھا۔ آپ نے تنہا دعوت عظمیٰ اور رسالت خداوندی کی تمام طرز مداری 23 سال کی قلیل مدت میں ایسے حیرت انگیز طریقہ پر پوری کی کہ شہنشاہ عالم بوناپارٹ اس کے اعتراف پر مجبور ہو گیا کہ صدیوں میں پایہ تکمیل کو نہ پہنچنے والا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں اس طرح مکمل کر دکھایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ یتیمے کے ناکردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست،